السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی اکمل حفظ اللہ نے میری دشمنی میں قرآن و حدیث کا انکار کر دیا۔ مفتی اللہ سے ڈر اور توبہ کر۔ تو یہ جو مفتی اکمل صاحب ہیں، انہوں نے کچھ باتیں جو ہے اس ویڈیو میں بولی ہیں جو قرآن اور حدیث کے معاملے سے آتا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث پر چلنے کی بات نہیں کی ہے، اور علی مرزا کو بھی اس میں جو ہے انوالو کیا ہے انہوں نے، اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کے بھی بارے میں بولی ہیں۔ تو وہ فرقہ واری کا کہنا ہے کہ ان کو کہ کتنے فرقہ واری آئے اور کتنے چلے گئے ہیں، اور یہ جو ہے علی مرزا بھی جو آئے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے، ان کا یہ جو کہنا ہے۔ اور دیکھیں کہ اس ویڈیو میں جو ہے مفتی اکمل صاحب اور علی مرزا نے اس پر کیا بولا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم سب کو ساری معلومات ہو، اور ہم سب سے جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ ہمیں چلا، یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے راستے پہ چلا، ہمیں حدیث کے راستے پہ چلا، نہیں، انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلا۔ آپ خود سوچئے ایک تنہا آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جو جمہور کے خلاف، جو قرآن کے خلاف، جو حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ اور آخری بات اور عرض کر دیتا ہوں بس، کہ یاد رکھیں ایسے ایک نہیں لاکھوں فتنے اٹھے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائے گا جو بھی شخص ہے۔ تو آپ خامخواہ پریشان ہوتے سمجھتے ہیں کہ یہ جو اٹھا ہے یہ وہ آسمان تک جائے گا اور ایسا پھیل جائے گا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے ٹینشن نہ لیں۔ اور دیکھیں فرقہ واریت کتنی بڑی لعنت ہے، یہ جملہ انہوں نے بول کے کہا اپنے منہ سے میری دشمنی میں۔ وہ کہتے ہیں قرآن و سنت میں کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ قرآن اور حدیث کو فالو کرو، جی، بلکہ یہ کہا صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ آدھا سچ تھا، صراط الذین انعمت علیہم۔ اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات نہیں کی کہ قرآن و سنت کو فالو کرو؟ ایک مسلمان کو زیب دیتی ہے یہ بات، لیکن یہ ہے، یہ مفتی اکمل کا بھی کلپ ہے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، ہاں اس کا بھی ایک کلپ ہے، ایک تو مفتی عبد الواحد قریشی کا بھی آپ نے سنا نا، اس کا بھی ہے کلپ، یہ سارے ایک ہی ہیں۔ تو یہاں پہ قرآن کو یاد کرنا آسان فرمایا ہے، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا، تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ایسے نوجوان قرآن کو ہاتھ میں لے کر اور اس کی تشریحات اپنی طرف سے کرتے ہوئے نظر آئیں گے، جن بیچاروں نے دین کی الف بھی نہیں پڑھی ہے، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے، یاد کرنے کے لیے آسان ہے۔ وہ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم ہے، بھئی صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے بھی کچھ تھا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم، ہدایت کا جو راستہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ آپ کا تو راستہ ہی نہیں، آپ کے تو راستے ہیں، 4 مسلح آپ نے 400 سال تک خانہ کعبہ شریف میں ڈال کے رکھے ہیں، ہاں 1517 سے 1917 تک جھوٹا اجماع امت بھی کیا ہوا تھا۔ اب وہ دوبارہ مسلح واپس نہیں آئیں گے، ورنہ انفیوں میں ہی 2 ہیں، انفیہ بریلویہ، انفیہ دیوبندیہ۔ تو اگر اہدنا الصراط المستقیم سے مراد تمہارے بزرگوں کے راستے ہیں، وہ تو کئی زیادہ ہیں، اس میں بزرگوں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے ان کی طرف غلط منسوخ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی الدنیا والآخرہ، اس طرح اماموں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں، ان کے نام پہ جو فرقے ہیں ان کی مذمت کر رہے ہیں، چاہے امام حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، احمد بن حنبل ہو، امام مالک ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔
میں تو یہ ساری دعائیں دیتا ہوں ان سارے بزرگوں کو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم سے پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر۔ اب مجھے بتائیں یہ سیدھا راستہ کیا انبیاء کو عطا ہوتا ہے یا غیر انبیاء کو؟ بس بات ختم ہوگی۔ ایسے کر کے کان کیوں پکڑتے ہو؟ سیدھا سیدھا کہو کہ رسول اللہ کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم اللہ نے ساتھ اس لیے فرمایا تاکہ یہ بتایا جائے کہ جو پیغمبر کا راستہ اختیار کرتا ہے اس پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ انہوں نے پکڑ کے بزرگوں کو پوچھنا شروع کر دیا، یار یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح کرسچنز نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دیکھ کے انہیں خدا کا بیٹا بنا لیا، اس میں سے یہ نکالنا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بندے ہیں، ان کے رب کی کیا شان ہے جس نے اپنے پیغمبر کو یہ معجزات دیے۔ لیکن کرسچن نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ آج ہم کرسچن کو سمجھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم لوگ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہو، جس طرح تم لوگ کہتے ہو ہم بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ ایک ہی بیماری ہے دونوں طرف، دیکھ لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت میں بالکل واضح کر دیا کہ انبیاء کو راستہ ملتا ہے، باقی فالوور ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم وہ ہیں جو ڈیفینیٹلی صراط الذین انعمت علیہم ہیں، وہ صرف انبیاء کرام ہیں، ان کے اہل البیت ہیں اور صحابہ کرام ہیں، دیٹس آل۔ باقی سب کے بارے میں ہمارا حسن ظن ہے، قرآن و سنت کی کوئی سند ان کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو میں اس سے پوچھوں گا، اگر وہ بریلوی ہے، کہ بتاؤ کروڑوں دیوبندی حکیم الامت مانتے ہیں اشرف تھانوی کو، تو کیا اشرف تھانوی صراط الذین انعمت علیہم ہے؟ وہ کہیں گے مردود ہے، تھانوی رسول اللہ کو اس نے انڈورس کیا ہوا ہے۔ بس ختم ہو گیا۔ اور اگر میں احمد بریلوی کو کہوں کہ یہ مجدد دین و ملت ہے، کروڑوں دیوبندی کہیں گے نہیں تو مجدد دین بدعت ہے۔ یہ ہو گیا جی آپ کا صراط الذین انعمت علیہم، لو سامو۔ ہاں، اللہ کے نزدیک صراط الذین انعمت علیہم کون ہے؟ وہ صرف انبیاء، اہل البیت اور صحابہ کرام۔ ان کے بعد قیامت تک وہ لوگ جو اس راستے پر ہوں گے، لیکن ہم ڈیفینیٹلی انگلی سے اشارہ کر کے قسم اٹھا کے کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے، حسن ظن رکھ سکتے ہیں بس۔ انہوں نے نہ صرف کلیم کیا، ان کی بنیاد پہ دوسروں کو گمراہ ڈکلیئر کر دیا۔ یہ ٹوٹل اوقات ہے تمہاری صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ جھوٹ بولنا بند کرو۔ اور ابھی تو میں ایک آیت پیچھے گیا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے پیچھے چلا گیا تو تمہارا سارا فرقہ فارغ ہو جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے بابوں کے پجاریوں، قبروں سے مانگنے والوں، توسل اور وسیلہ کے عقیدے کو غلط طریقے سے پریزنٹ کر کے استانت بنانے والوں۔ اور یہ وہی مفتی اکمل ہے جس نے اپنی کتاب میں بھی لکھا، کیو ٹی وی پہ ویڈیو میں آ کے کہا کہ ہم امی سے روٹی نہ مانگیں، یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ یہ بابوں سے مرے ہوئے بزرگوں کو پکارنے کی دلیل پیش کر رہا ہے کہ جی امی سے بھی روٹی مانگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، مری ہوئی امی سے تو کسی نے کبھی روٹی نہیں مانگی۔ وہ امی تو ظاہری سبب ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ سے رہو۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہیں اور میں کہوں کہ غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیے بھیج دو، قیامت تک نہیں بھیج سکتے۔ وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، ظاہری سبب نہیں ہو سکتا۔ قرآن جس دعا کی نفی کر رہا ہے نا، وہ ہے ایاک نستعین، دعا والی مدد اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ اگر کسی اور سے مانگی تو آپ مشرک۔ کتنے لکھے قرآن میں؟ سورۃ النمل، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے۔ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا جس ہستی کے بارے میں یہ عقیدہ ہے نا کہ تم سے تکلیف اور پریشانی دور کر سکتی ہے، تو گویا تم نے اسے خدا ہی مان لیا۔ ہاں، دعا کروانا یہ الگ چیز ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ میری تکلیف دور کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں سامنے موجود نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام آج دنیا میں موجود ہوں
ہمیں کوئی پریشانی بیماری ہم حضور سے جا کے دعا کروائیں گے, اور اللہ چاہے تو حضور کا معجزہ بھی ظاہر ہو جائے گا. جیسے بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, حضور نے ہاتھ پھیرا تو ٹھیک ہوگی. اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ جس صحابی کی بھی جنگ میں کوئی ہڈی ٹوٹتی تھی وہ قبر رسول سے جا کے ٹھیک کرواتا تھا؟ نہیں. یہ اسی طریقے سے ایکویشن بناتے ہیں نا, بتاتے حضور کے معجزات ہیں اور کہتے ہیں جا کے نبی علیہ السلام سے مانگو. تو پھر میں نے اس پہ ان کو پھکا دیا تھا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 ہے, اے نبی یہ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے مجھے تیرے رب ہونے کی قسم جب تک کہ اپنے ہر معاملے میں تم سے فیصلہ نہ کروا لیں, اور پھر جو تم فیصلہ کرو اس میں دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں. تو مجھے بتاؤ حضور کی وفات کے بعد صحابہ کرام نے قبر رسول سے کیوں نہیں فیصلہ کروایا کہ آپ کا خلیفہ کون ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ کیوں ہوا؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے بیعت کیوں نہیں کی؟ بخاری مسلم میں آیا اسی وجہ سے کہ حضور نے نہیں فیصلہ کیا تھا, صحابہ نے اجماع سے چنا تھا. لیکن کسی صحابی کو وہم نہیں آیا کہ ابو بکر اور علی آپس میں اختلاف کرنے کی ضرورت ہے, قبر رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں. قرآن میں آیا کہ نبی علیہ السلام حاکم ہے. ان کو پتا تھا نبی علیہ السلام اب دنیا سے جا چکے ہیں, اب ہماری اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی. ورنہ تمہیں اگر اس طریقے سے عقائد بنانے ہیں تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھو گے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر, پانی کا صرف ایک پیالہ حضور نے اپنا مبارک ہاتھ ڈالا, پانی کے چشمے جاری ہوئے. 1500 صحابہ نے پانی پیا, جانوروں کو بلایا, وضو کر لیا, مشکیزیں بھر لیے, ابھی بھی پانی تھا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو پانی زیادہ تھا. لیکن حضور کی وفات کے بعد کوئی حضور کی قبر پہ پیالہ لے کے نہیں آیا. اس کے الٹ ضرور ملتا ہے بخاری میں کہ حضرت عمر کہتے ہیں انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, بارش ہو جاتی تھی. بھئی حضرت عمر کیوں نہیں قبر رسول پہ گئے کہ یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں, جس طرح دیوبندیوں اور بریلویوں نے لکھا. اور تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں یہ جعلی واقعہ سنایا کہ شیخ احمد رفاعی کے لیے 550 سال بعد قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا ہے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا, اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا, اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے, اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. بھئی یہ ہاتھ حضرت فاطمہ کے لیے تو نہیں نکلا, مولا علی کے لیے نہیں نکلا, تو تیرا شیخ احمد رفاعی تو شاہی کوئی نہیں. فضائل حاج میں لکھا شیخ زکریا کاندلوی نے, فضائل سنت میں پاپا جانی نے لکھا. سب جعلی باتیں. اور کہتے ہیں عبد القادر جیلانی بھی وہیں موجود تھے. بڑے بدبختی ہے جی عبد القادر جیلانی دی کہ موجود نے اور ہاتھ نہیں چومیا, ہاتھ کو نہیں چومیا انہوں نے. ہاں یہ ذہن میں رکھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ 90,000 کا مجمع تھا. اے بھی جھوٹ ہے, اس زمانے میں تو اتنا مجمع ہوتا ہی نہیں تھا مسجد میں. اور ان میں عبد القادر جیلانی کا بھی نام ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ عبد القادر جیلانی شیخ احمد رفاعی کے پیر ہیں. شیخ احمد رفاعی نے ہاتھ چومیا, عبد القادر جیلانی نے نہیں چومیا. کتنی بدبختی ہے اور جعلی واقعہ ہے یار. شرم کرو, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو. وہ عقیدے منسوب کیے جن کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم بڑی دور ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین جی آگے فیل ہو جاؤ گے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو لہذا بزرگ کتنے گئے تھی, بزرگاں دی ڈیوٹیاں نے. اور لے جاؤ بابے تو ڈیوٹیاں نے. اگر ڈیوٹیاں تو کیا نا, جس طرح وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت جو ہے وہ رسول اللہ کے گستاخوں کو نہیں پکڑ. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے. بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کہا تھا بابا جی تیرے غوث کتب ابدال مر جان, امت کیوں مرے؟ کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا, جہاں یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے,
یا فیس بک کی سٹوریجز ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر گستاخانہ ویڈیوز ہیں اور وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کروا رہا, وہ غوث قطب ابدال کتے کی موت مر جائے. امت کیوں مرے؟ امت تو مظلوم ہے. اس کا جواب بابے کے پاس نہیں تھا. پوری زندگی بابا چپ رہا, انہیں کہنا یہ میرے تو بڑی چاہ ہی ہے. ہاں 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 بابے نے میرے بڑے کلپ دیکھے ہوئے نے. بابے نے کئی مرید چھوڑ کے ساڈے اٹیچ نو دس دن. وہ ایک منڈا نٹ اتنے ہوتا ہے, وہ آتا ہے کہ لبیک کا کیا کرو, لبیک نہ کیا کرو. یہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا. وہ کوئی ایک بندہ سنا نیٹ پر, وہ کہتا رہتا تھا مولی خادم کو لبیک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا. میں نے کہتے اس کو جواب دو, لبیک پر وقف کیوں کرتے ہیں؟ میں کاسی کر رہے ہیں, وقف ایسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑے پر وقف کیسی کیتا ہے؟ کہنا لبیک کا ہونا چاہیے. میں کہ تو کا پڑھتا رہو, ایسی کا لبیک پڑھ دینا. کیونکہ وہ کلپ میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ لبیک کا یا رسول اللہ ہوتا ہے, لبیک یا رسول اللہ یہ غلط ہے, ورنہ وقف کرنا پڑے گا آپ کو. تو ان کا ساڈی مرضی جس طرح مرضی کا بھی ہے, پتا تو تھا ان کو. اور یہ مفتی اکمل صاحب کے استاد ہیں خادم رضوی صاحب, عربی مفتی اکمل صاحب نے ان سے سیکھی ہوئی ہے, اور ان کے استاد ہم ہوئے. اللہ معافی دے, آپ ہزار ہے لبیک کا یا رسول اللہ غلطی کڈی ہے نا. میں ایک کہتا ایک لفظ بھی کوئی سکھا دے, استاد ہے تو میں سکھایا نا. ہاں ہائے ہائے. اور یہ ساری باتیں تفنن کے طور پہ کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی, نہ میں نے ہاتھ ایسے کر کے چموانے ہیں, نہ میں نے کوئی مرید بنانے ہیں. صرف آپ کے دماغ کھولتا ہوں کہ سب کے سب جتنے لوگ ہیں یہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس سب کے سب امتی ہیں. امام اس کو مانو جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بس میرے نبی صاحب ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ کوئی نہیں, بابے تھے شاہ کوئی نہیں. اے حال ہے ان بابیاں دے اس ٹائم. تو صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے نہیں, راستہ. اب نبی علیہ السلام سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے؟ قادریہ, چشتیہ, نقشبندیہ, سہروردیہ, حنفیہ, شافیہ, مالکیہ, حنبلیہ. نبی علیہ السلام بتا کے گئے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, المستدرک للحاکم میں موجود ہے, مشکات میں بھی ہے. نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے ارد گرد ٹیڑھی لکیریں کھینچی, اور پھر سیدھی لکیر کے اوپر یوں انگلی رکھ کے قرآن کی آیت تلاوت کی, سورہ الانعام کی آیت نمبر 153, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا, اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ جو کہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ, پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور ارد گرد کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرنا, وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. اور پھر نبی اسلام نے فرمایا یہ جو ٹیڑے راستے ہیں نا, ان میں ہر راستے پہ شیطان بیٹھا تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے, تم نے میرے راستے پہ رہنا ہے, نبی الاسلام کے راستے کے اوپر. اور مزے کی بات بتاؤں, اس کا ایک طریق جو ہے نا وہ سنن ابن ماجہ میں ہے, اس کے صحت میں کلام ہے لیکن وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اس میں ہے کہ نبی الاسلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں اس طرف کھینچی اور 2 اس طرف, یعنی وہ 4 مسلے جو کعبے میں تھے, اور کہا کہ سینٹر والا جو ہے نا یہ صراط مستقیم ہے, یہ شیطان کے راستے ہیں. اس میں ان بزرگوں کا قصور نہیں ہے, ان کی طرف غلط منسوخ. آج ہم کرسچینٹی کو سمجھتے ہیں نا دنیا میں شرک کے علم بردار ہیں سب سے بڑے, حالانکہ ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں. لیکن عیسیٰ ابن مریم سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں, ہمارا اختلاف کرسچینٹی سے ہے. ادھر بھی ان بابوں سے ہمارا اختلاف ہے جو ان بزرگان دین یا ان محدثین کی طرف غلط عقائد منسوب کیے ہوئے. ان محدثین کو تو ہم مانتے ہیں بھائی, ان کا تو ہم اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں ہم نے سجائی ہوئی ہیں. اب آپ کو پتا ہے یہ امام بخاری, ان کے شاگرد ہیں امام مسلم, اور امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل, ان کے استاد ہیں امام شافعی, امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک, مالک کے استاد ہیں امام نافع, اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر, اور ان کے استاد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم ان اماموں کو نہ مانتے ہوں تو ان کی کتابیں یہاں رکھیں. تم نے ان اماموں کے نام کے اوپر دھوکہ دیا ہے امت کو. یہ تو ہم نے بتایا نا کہ اماموں نے عقیدہ کیا لکھا ہے. یہ ہے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ صراط مستقیم کیا ہے, نبی علیہ السلام کا راستہ وہی ہے صراط الذین انعمت علیہم. جو اس راستے پہ چلیں گے ان پہ انعام ہوگا. وہ تمہارے فرقوں کے بزرگ نہیں, جو بھی چلے, آج چلے, پہلے چلے, یا قیامت تک کوئی بھی چلے گا. یہ چیز نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. اور ان کا یہ غرور بھی میں توڑ دوں,
جو ان کو بابوں کا غرور ہے کہ جی بابوں سے پوچھ کے پہلے چلنا چاہیے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, شیخ البانی نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں لیا, اور امام ترمذی نے قرآن حکیم کی جو آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 اس کے کانٹیکسٹ میں سے لیا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور صوفیوں جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہ آیت قرآن میں موجود ہے. یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے حاتم طائی جو بہت بڑے عرب کے سخی تھے, ان کے بیٹے عدی ابن حاتم جو مسلمان ہو گئے, ان کے گلے میں سلیب لٹکی ہوئی تھی. وہ حضور کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ قرآن میں یہ آیت مجھے بڑی کھٹکتی ہے, میں خود کرسچن رہا ہوں, ہم نے تو اپنے علماء کی کبھی پوجا نہیں کی تھی, تو قرآن نے کیوں کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء اور ان جوگیوں کے رہبان کے کہنے پر شریعت کی حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کو حلال نہیں مان لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے. یعنی کہ حضور کہہ رہے تھے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور تمہارے بابوں کا خدا اور. آگے سے عدی بن حاتم کو کہنا چاہیے تھا یا رسول اللہ میں تو عام آدمی ہوں, میں تو علماء سے پوچھ کے چلوں گا نا. حضور نے کہا نہیں, یہ جو تم علماء کے پیچھے چلتے تھے نا وہ حلال و حرام وہ بتا رہے ہوتے تھے, کتابیں نہیں تھی سپورٹ کر رہی ہوتی. تمہیں چاہیے تھا تم کتاب سنت کو فالو کرتے جو تمہارے پاس موجود تھی, تم بزرگوں کو فالو کرتے رہے. تو یہ جو نعرہ ہے نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے. گویا کہ اس میں یوں ہی ہے اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, یعنی کہ تعلیمات کے پوائنٹ آف ویو سے خدا تو سب کا ایک ہے. انہوں نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں تو جاہل تھا, میں کیسے خود علم حاصل کرتا. آپ نے فرمایا تم اپنے علماء کے کہنے پر حلال کو حرام, حرام کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے. یعنی علماء کو نہیں دیکھنا, کتابوں کو دیکھنا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر مجھ سے بحث کرنی ہے تو قرآن کو نہیں مانتے تو اس سے پہلے کوئی کتاب ہے وہ لے کے آؤ, یا کوئی انبیاء کے آثار ہوں تمہارے انبیاء کے, اس سے بات کرو. یہ ہوائی فائر کرنا چھوڑو, کتاب و سنت کی بات کرو اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم, کتاب اور علم. تو یہی تو ہم نے عرض کیا ہے, نام ہے بابی نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. لو سامو سارے شعر ثابت ہو رہے ہیں, قرآن و سنت تو ثابت ہو رہے ہیں. نہیں قرآن و سنت سے یہ ثابت کریں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جی عدی بن حاتم کو حضور نے یہی کہا تھا. اچھا بابے تشاہی کوئی نہیں ہوئے تو بہت لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث, پورے قرآن و حدیث دا خلاصہ ہی یہ تھے بابے تشاہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. اور یہ تو تمہارے بزرگوں سے ثابت ہے, تمہارے خادم رضوی صاحب اور باقی علماء پرانے بزرگ نہیں کہتے ہیں بڑے سے بڑا کوئی غوث قطب ابدال ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں, اور صحابی بھی ایک ہی ملا ہوا ہے انہیں. ہاں وہ شیعہ نے اپنا گھوڑا نکالا ہوا ہے, انہوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. ہاں شیعہ گھوڑا تے بنو امیہ گھوڑا. ہاں وہ خادم رضوی نے کہا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک نہیں. امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا, اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اور تم تو کہہ رہے ہو کہ غوث قطب ابدال ایک جانور سے بدتر ہے, حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے قرآن و سنت کی روح سے. کوئی بھی جانور خواہ کسی صحابی کا ہو ایک مومن سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ایک مومن کی حرمت ہے. تو یہ تو نعرہ ہی جعلی تھا تمہارا. چلو میں نے مان لیا تمہارا نعرہ کہ غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. تو تم کیا کہہ رہے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تشائی کوئی نہیں, یہی کہہ رہے سنا. تو میرا نعرہ تو بہت اچھا ہے, میں کہتا ہوں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تسی کہندے سو گھوڑے جیسا کوئی نہیں, وہ بھی سنیا دا گھوڑا معاویہ گھوڑا.
ਇਹ ਹੁਣ ਦੋ ਘੋੜੇ ਜੇ, ਹਾਂ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਵੀ ਘੋੜਾ ਜੇ ਤੇ ਮਾਵੀਆ ਘੋੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ अपना। कहते हैं ना हज़रत माविया के घोड़े के कदमों की खाक, वो अपने घोड़े के नीचे से गुजरते हैं, ये हज़रत माविया के घोड़े के नीचे से गुजरते हैं और अपने बाबा में थल्लू लगा देने। हाँ कहते हैं ना घोड़े के कदमों की खाक, थल्लू ही कढ़िया ना घोड़े नूं। तो ये खुद भी सब कुछ कहते थे, इन्हें पता ये बात ठीक कर रहा है। बाकी सहाबा इकराम का तो जो एटीट्यूड था, बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी इस्लाम ने एक अंसारी साहबी को एक मिशन पे रवाना किया, रास्ते में उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने अपने साथियों को कहा कि आग का अलाव जलाओ। जब वो बहुत बड़ा आग का अलाव जल गया, उन्होंने कहा देखो मेरी इताअत रसूलुल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह की इताअत है, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं इस आग में कूदो। एक बंदा भी तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो अनफी नहीं थे। उन्होंने कहा हम आग से बचने के लिए ही तो रसूलुल्लाह के साथ जुड़े थे, तू हमें उसी आग में दोबारा फेंक रहा है, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। वापसी पे हुजूर को शिकायत लगाई, आपने फरमाया अगर तुम अपने अमीर की बात मान लेते ना तो सीधा जहन्नम की आग में जाके निकलते। मखलूक की इताअत मारूफ में है, मुनकर में नहीं। अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत नहीं है। अगर रसूलुल्लाह ने जो डायरेक्ट अमीर बनाया है वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करे तो उसकी इताअत से सीधा आप जहन्नम में जाएंगे। तो तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं, उस अंसारी साहबी जैसा है ही नहीं, तेरे सारे इमाम तो शाही कोई नहीं। रिजल्ट निकला कि नहीं? वो तो नबी ने डायरेक्ट बनाया था ना, इनके इमामों को तो इन्होंने खुद खड़ा किया ना, और ऐसा खड़ा किया कि रिटायर ही नहीं हो रहे। मैंने इनको कहा यार जिस इमाम ने चंद सालों के लिए कुर्बे क़यामत में आना, यानी इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी, उनके बारे में तो अबू दाऊद में मुस्नद अहमद में अहादीस मौजूद है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स न पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। जिस इमाम ने चंद सालों के लिए आना है उसके बारे में हदीसें हैं, तुमने तो अपने इमाम रिटायर ही नहीं होने दिए, इनके बारे में कोई जाली रिवायती बता दो। कोई नहीं, खुद खड़े किए। हां, उनको एक्सपर्ट के तौर पर खड़ा करे। इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद उनकी तालीमात जो बताए और उसकी भी आपने अंधी पैरवी नहीं करनी, फिर ये सारे इमाम ही हमारे। हाँ जी, आज के दौर में भी जो है वो भी इमाम है। मेरा तो नाम भी इमाम है ना, वो वाला नहीं, इमाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, EMAM। वो बाद हमारे स्टूडेंट लिखते हैं, लोग समझते हैं यानी मोहम्मद का दावा करता है, नहीं हो भाई मेरा नाम इमाम है, और रब्बू ही है ना एब्रिविएशन, मैं आप तो नहीं बढ़ाई। इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में। उसके बाद जो उनकी खबर दें वो सारे हमारे सरों का ताज है, हमारे इमाम है। लेकिन उनके खिलाफ चलेंगे तो फिर हमें दोस्त नहीं लगानी। तो यहां देखें सहाबा इकराम ने हुजूर के मुकर्रर करदा अमीर की बात नहीं मानी क्योंकि वो कुरान और सुन्नत के खिलाफ थी। यह नबी इस्लाम की तरबियत है। क्योंकि अबू दाऊद में हदीस है, एक साहबी ने हुजूर को सजदा किया, इब्न माजा में भी है, आपने फरमाया सर उठा क्या कर रहा है? कहा या रसूलल्लाह वो हीरा शहर में गए थे, वहां लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं। कियास किया, कहते नहीं कियास से शरी, कियास से शरी की तसी साहबी ने कि वो अपने सरदार को करने ने, हम भी अपने नबी को करेंगे। आपने फरमाया जब मैं फौत हो जाऊंगा तुम मेरी कब्र से गुजरोगे, क्या वहां पे भी सजदा करोगे? कहा नहीं या रसूलल्लाह। फरमाया मुझे क्यों सजदा कर रहे हो? अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को करें, उस हक के सबब जो अल्लाह ने दिया है। नबी इस्लाम अपने सामने अपने साहबी को सजदा करने से रोक रहे हैं, यानी इनके बकौल जी इश्क दे चले नंबर लै गए। हुजूर ने क्या चलिया सिर चुक, तू नंबर नहीं लै गया। हाँ चले मारे गए, हाँ इतने साढ़े हथों मारे जाएंगे, अगे अल्लाह दे हथों मारे जाएंगे। बिल्कुल इश्क दे चले नहीं नंबर लै गए, हाँ अकल वाले नंबर ले गए। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, नसीहत तो नहीं हासिल करते मगर अक्ल वाले, हाँ चले नहीं। ये नबी इस्लाम की तरबियत आप देखें। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, हजरत हसन बिन साबित मस्जिद में बैठे हुए, हजरत उमर गुजरे हैं, वो हजरत अबू हुरैरा को वहां पे कुछ अशार नातिया सुना रहे थे। हजरत उमर खड़े हो गए, जुबान से कुछ नहीं कहा, सिर्फ देखा। उनका उमर इस तरह ना देख, तुझसे बेहतर शख्स मस्जिद में होता था, मैं उसे भी नात सुनाता था। ओए होए, ये एक शायर की जुबान आप देखें जो ज्यादा दिलेर भी नहीं होता। हसन इब्न साबित शायर थे, नरम मिजाज, लेकिन इधर दिलेरी देखी क्या? उनका गवाह ले क्या? उनका ये अबू हुरैरा बैठे हैं, उनका अमीर मोमिनीन मैं गवाही देता हूं नबी इस्लाम ने ना सिर्फ इनसे ना सुनी अशार सुने बल्कि दुआ फरमाई
کہ اللہ ان کی روح قدس کے ذریعے مدد فرما جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی تو نے مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. حضرت عمر وہاں سے چلے گئے. سرکار حضرت عمر چلے گئے لیکن پیچھے جو میسج چھوڑ گئے نا وہ ان کی ساری ڈاکٹرن کو الٹتا ہے. نمبر 1، بڑے سے بڑا انسان ہو خواہ وہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو، ان سے بھی علمی اختلاف ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. نمبر 2، بڑے سے بڑا انسان خواہ حضرت عمر ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی حدیث پتا نہ ہو جو دوسرے صحابہ کو پتا ہو. اس سے ان کی توہین نہیں ہو جائے گی، مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا. نمبر 3، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت سننے کے بعد یہ نہیں کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. ان کو پتا تھا کہ قرآن و سنت سے اوپر کسی کی سنت نہیں ہو سکتی. اور نمبر 4، حضرت ابو ہریرہ کو ثقہ اور صدوق راوی مانتے تھے حضرت عمر، جو بعض رافضی کہتے ہیں نا، وہ ایک واقعہ تھا، وہ ایک الگ سے چیز ہے، وہ حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کو قبول کرتے تھے. یہ 4 رزلٹ اس سے نکلے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور یہ حدیث امام زین العابدین کو مروان بیان کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس مجلس میں تھا جہاں حضرت عثمان اور حضرت علی کا آپس میں جھگڑا ہوا. حضرت عثمان حج تمتع سے منع کر رہے تھے. حضرت علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے تو حج تمتع کو جاری کیا ہے اور میں آپ کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں حج تمتع ہی کروں گا. حضرت عثمان سے مخالفت کی خلیفہ وقت سے. اور آج جو آپ کو حج تمتع نظر آ رہا ہے دنیا میں 99.9% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں. یہ حضرت علی نے بحال کروایا. جامعہ ترمذی میں موجود ہے. ایک شامی آ کے پوچھتا ہے عبداللہ ابن عمر سے کہ بتائیے حج تمتع کرنا جائز ہے؟ انہوں نے کہا جائز کیا، سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اسے جاری کیا ہے، اس اعتبار سے سنت ہے. ویسے حضور نے حج قران کیا ہے، وہ بھی تمتع کی شکل ہے کیونکہ اس میں بھی آپ حج اور عمرہ اکٹھا کرتے ہیں. ان کا کہ یہ جائز، آپ کہہ رہے ہیں سنت ہے. آپ کے والد تو اس سے منع کرتے تھے. اچھا بڑا ہوشیار سی، انہیں پہلے منوایا کہ نجائز کہنے، پھر میں دسا کہ تھوڑے ابا جی بھی یہ کرتے سن. تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر رسول اللہ کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس کی مخالفت کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ کی؟ اس نے کہا رسول اللہ کی. تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے تو جاری کیا حج تمتع کو. یہ صحابہ کرام کی تربیت ہے. اس زمانے میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ تابعی آ کے کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں کعبے کے سائے میں بیٹھ کے، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. اور سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی بات مانیں یا اپنے حکمران کی بات مانیں؟ انہوں نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے، اور جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو. اور آندھا سے انجینئر کی کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ آج ہے، اس زمانے میں نہیں. میں ایسے تفنن کے طور پہ یہ مسلم شریف ہے. سرکار مسلم شریف میں نہیں لگوائی جائے. یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی کہ چاہے حاکم وقت ہو، صحابی ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف چل رہا ہے نہیں بات ماننی. کیوں؟ قرآن میں حکم تھا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے حکمران کے ساتھ پھر معاملہ پلٹانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف. إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر تو تمہارا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ تم نے فیصلہ کروانا ہے کتاب و سنت سے، اللہ اور اس کے رسول سے. حکمران سے بھی اختلاف کرنا ہے. یہ ایٹیچیوڈ تھا صحابہ کرام کا علیہم رضوان.